بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی حاضر ہیں، اور میرے ساتھ تشریف فرمائے ہم سب کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ۔ سیرت النبی کے سلسلے کے اس پروگرام میں ہماری آپ کی ملاقات ہر جمعے اور ہفتے کی رات 9 بجے ARYQ-TV پر ہوتی ہے۔ شجاع صاحب پچھلے پروگرام میں جو گفتگو فرما رہے تھے اس کا ریکیپ میں کرنا چاہتا ہوں، اور وہ والدین کے حقوق کے حوالے سے تھا، اس پہ بات کریں گے، لیکن میں شجاع صاحب سے درخواست کروں گا، چونکہ یہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے پروگراموں میں دستیاب نہیں تھے، ماشاءاللہ عمرے پر گئے ہوئے تھے، تو ذرا سی میں چونکہ بہت عرصہ ہو گیا ہے حرم کے حوالے سے تازہ ترین صورتحال پر ذرا سی کچھ معلومات لینا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کچھ لوگ جانے کا پروگرام بنا رہے ہوں، تو کچھ تازہ ترین ہو جائے گی تو پھر بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کیسے مزاج اللہ وبرکاتہ؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ کیسا رہا آپ کا یہ سعادت بھرا ٹور؟ جی بس اللہ تعالیٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے ہی یقیناً ممکن ہوتا ہے، اور ظاہری بات ہے یہ سفر تو برکتوں اور رحمتوں والا ہی ہوا کرتا ہے۔ آپ اکیلے تھے؟ نہیں، اہل خانہ کے ساتھ جانا ہوا۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ لیجیے صاحب اسی پہ بات کریں گے، چونکہ سربراہ خاندان کی بات ہو رہی تھی ہمارے موضوع پر، تو سربراہ خاندان سے پہلے ذرا سا انٹرویو کر لیں چھوٹا سا۔ جی الحمدللہ، اہل خانہ ساتھ تھے، اور ہمارے کچھ ناظرین کو تو معلوم ہے کہ گھرانہ تھوڑا بڑا ہے، اور ہم نے پروگرامز میں یہاں پر گفتگو بھی کی ہے، اور تمام بچے بھی ساتھ تھے ماشاءاللہ۔ اچھا، الحمدللہ۔ اور بہرحال کچھ ناظرین کو معلوم بھی ہے الحمدللہ، تو ہماری 3 بیٹیاں ماشاءاللہ حفظ کر چکی ہیں، ایک بیٹے کا حفظ مکمل ہو چکا ہے، اور اگلی ایک بیٹی اور اگلا ایک بیٹا بھی حفظ کر رہے ہیں۔ تو ان بچوں سے بھی ایک کمٹمنٹ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ سہولت عطا فرمائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ عمرے پر ہم جائیں گے، تو پوری فیملی ساتھ تھی، اللہ کا شکر ہے۔ اس کے اپنے ایک اثرات ہوتے ہیں، اور اپنی ایک برکت ہوا کرتی ہے، اور اس میں بچوں کے حفظ کا بھی تسلسل، کچھ اس کی دہرائی کا معاملہ، کچھ ان کے ساتھ دین کے حوالے سے گفتگو کا معاملہ، اسی طرح خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کر کچھ یاد دہانیوں کا معاملہ، دعاؤں کا اہتمام، تو یہ تو سارا گھرانے کے ساتھ جو بھی ایک سلسلہ رہا۔ اور ظاہری بات ہے کہ جب بندہ فیملی کے ساتھ جاتا ہے تو ایک پورا پروجیکٹ ہوتا ہے، ویسے ہی آپ کسی سفر پر جائیں، مشکل ہوتا ہے۔ جی، تو وہ بھارت اللہ تعالیٰ نے بہت آسانیاں اس میں عطا فرمائی اپنے فضل و کرم سے، اور ایک بڑی پازیٹیو یا کہیں کہ ایک انکریجنگ بات ہم نے یہ دیکھی کہ بڑی تعداد میں لوگ عمرے کے لیے آئے ہوئے تھے پوری دنیا بھر سے۔ اور یعنی کہ ایک حج کا سما تو اس کی اپنی شان ہوا کرتی ہے، لیکن جس کے لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں جی بڑی رونق وہاں پہ لگی ہوتی۔ اچھا، کبھی کبھی کچھ لوگ کہتے ہیں جی بڑا رش ہے مسجد حرام میں، بڑا رش ہے مسجد نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک بزرگ نے بڑی اچھی اصلاح فرمائی کہ رش کا لفظ ٹھیک نہیں ہے، آپ کہیں رونق بہت زیادہ ہے۔ رش تو ذرا انگریزی کے اعتبار سے منفی بھی استعمال ہو جاتا ہے، کار رشڈ انٹو دا وال، رش تکلیف دہ ہوتا ہے، تکلیف دہ ہوتا ہے۔ تو یہ رونق کا معاملہ بہت زیادہ رہا، اور دنیا بھر سے ماشاءاللہ کئی ممالک سے مسلمانوں کا وہاں پر آمد کا سلسلہ۔ البتہ یہ ہے کہ جو ایک بہت بڑی کمی کا پہلو ہے جو ہم حج کے موقع پر بھی بیان کرتے ہیں، اسی طرح عمرے کے تعلق سے کوئی جا رہا ہو کہ اتنا عظیم سفر ہے تو کچھ اس کی تیاری کا اہتمام۔ دنیا میں آدمی کسی آفس میں جاتا ہے، کسی ادارے میں جاتا ہے، کسی مجلس میں جاتا ہے، اس کے کچھ پروٹوکولز ہوا کرتے ہیں، اس کے کچھ آداب ہوا کرتے ہیں، تو یہ وہ کمی ہے کہ جس کو پورا کرنے کی بہت شدید اور اشد، بلکہ کہیے شدید سے بڑھ کر اشد ضرورت ہے۔ اور ساتھ ہی یہ ہے کہ بہرحال بڑے تجربات ہوئے، معذورین کو ہم نے دیکھا ہے، ایسے لوگوں کو جو بہت ضعیف ہیں ان کو ہم نے دیکھا۔ ہماری ایک رشتہ دار، ہماری ایک مامی ہمارے ساتھ تھیں، وہ 80 برس کی تھیں، خیر ویل چیئر پر تھیں، مگر ماشاءاللہ پابندی کے ساتھ تمام نمازیں، تہجد کا اہتمام، تمام جب کہیں جی تیار ہیں طواف کے، جی بالکل تیار ہیں۔ اور ہمارے ناظرین کو معلوم ہے کہ اب وہ جو مطاف کا علاقہ ہے وہاں ویل چیئر کی اجازت نہیں ہے، وہ یا تو فرسٹ فلور پہ ویل چیئر پہ اجازت ہوتی ہے اگر آپ حالت احرام میں ہوں، اور اگر حالت احرام میں نہیں ہے، روٹین کے کپڑوں میں مردوں کی بات ہو رہی ہے، تو پھر آپ کو 2nd فلور پہ جانا پڑتا ہے۔ تو ویل چیئر اوپر الاؤڈ ہے، نیچے مطاف میں ویل چیئر الاؤڈ نہیں ہے۔ پھر ایک اور پابندی یہ ہے کہ آپ حالت احرام میں ہوں
تو ہی آپ مطاف میں جا سکتے. مطاف میں اب سادہ کپڑوں میں نہیں جانا؟ سادہ کپڑوں میں اجازت نہیں دیتے. صرف حج کے موقع پر مجھے یاد ہے کہ انہوں نے کھولا تھا جب یہ جو حج کے ایام آ جاتے ہیں جس میں طواف زیارت کرنا ہے 10 تاریخ کو، 11 تاریخ کو، 12 تاریخ کو، اور اس کے بعد چند دن. ادروائز اب پابندی ہے کہ حالت احرام میں ہی نیچے مطاف کی طرف وہ جانے کی اجازت دیتے ہیں. اور جب آخری دنوں میں واپس آ رہے تھے تو خانہ کعبہ کو بھی کچھ اس میں آپ کہیے کہ رینوویشن کا کام، تو وہ ایک عجیب شان کی کیفیت تھی. وہاں تو ہمیشہ ہی جاری رہتا ہے. لیکن کعبہ شریف کی بات میں کر رہا ہوں. ایک مسجد حرام کی پوری بلڈنگ کا معاملہ وہ تو مستقل کام جاری ہے، وہ تو اللہ بہتر جانے کا مکمل ہوگا. لیکن خانہ کعبہ آخری 3-4 دن ہم وہاں پر تھے تو اس کے آگے پیچھے بھی تھوڑی سی رکاوٹیں لگا کر کام اس میں خاصا ہو رہا تھا. اور وہ جب ہم ہوٹل میں ٹیلی ویژن پہ اسکرین دیکھتے تھے تو وہ کعبہ شریف کا اوپر کا حصہ دکھاتے تھے. یعنی ایک رات عشاء کے بعد سے لے کے اگلے دن صبح تک بچوں نے دیکھا جی وہ تو آج کعبہ شریف دکھائی نہیں رہے پورا. میں نے کہا اللہ خیر کرے، ہو سکتا ہے کوئی رینوویشن کا کام ہو، یا بعض مرتبہ کو سربراہان مملکت آتے ہیں تو کچھ دیر کے لیے وہ کارڈن آف کرتے ہیں تاکہ وہ سہولت سے طواف وغیرہ کر لیں. لیکن یہ کہ پھر جب ہم اگلے دن خود گئے تو پتہ چلا کہ وہ کچھ تعمیراتی کام ہے، رینوویشن کا کام ہے. ہو سکتا ہے آج کل بھی اگر ناظرین دیکھیں تو ممکن ہے وہ تعمیراتی کام جاری ہونے کی وجہ سے وہ کعبہ شریف کا اوپر کا حصہ دکھائیں گے. مطاف کے اندر طواف کرتے ہوئے لوگ تو دکھائیں گے، لیکن جو دائیں بائیں رکاوٹیں رکھی ہوئی ہیں وہ شاید نظر اس کے اندر نہ آئے. اگلی بات ہے کہ جس کسی کو کہ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ کوشش کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگے اور اپنے تئیں جو بھی محنت ہو سکتی ہے وہ کرے، اور اللہ تعالیٰ اسباب عطا فرمانے والا ہے. بہرحال یہ ایک سفر ہوتا ہے کہ جس کی زندگی بھر کی یادیں رہا کرتی ہیں. وہاں کی نورانیت ہے، مسجد حرام کی، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہاں کی برکات ہیں، وہاں مقدسات ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. وہاں رسول اکرم علیہ السلام 23 برس رہے. ہم بھی جب یہ پروگرام کرتے تو بعض مرتبہ وہ یادیں تازہ ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ وہ سفر ہے. یعنی پوری دنیا کے مسلمانوں سے میں گزارش کروں کہ بہت سے لوگ دنیا جہاں کے اپنے ویکیشنز کے پلان بناتے ہیں، ٹریولنگ کے پلان بناتے ہیں. ہمارا اگر پہلا کوئی ٹریولنگ پلان ہو، ٹور ہونا چاہیے. جیسے ہم لوگ جاتے ہیں نا پکنک کے لیے، کیا وہ تفریحی ٹور پہ جا رہے ہیں. جی. لیکن میں نے بعض جگہوں پہ دیکھا تھا، غالباً فلپائن کے لوگ تھے یا کہاں کے، کہ وہاں ایک عجیب، اور پاکستانیوں میں بھی ایک کمیونٹی کوئی ایسی ہے جو مجھے ابھی یاد نہیں. ان کے ہاں یہ ہے کہ وہ جب شادی ہوتی ہے تو ان کے یہاں یہ پہلے سے طے ہوتا ہے کہ شادی کے بعد جو ہے وہ کپل جو ہے اسے فوری طور پہ عمرے پہ بھیجا جاتا ہے. اچھی بات ہے، بہت اچھی بات. میں نے وہاں دیکھا تھا، ایک بہت پرانی بات ہے کہ نئے کپلز جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں. پتہ چلا کہ وہ، جیسے اللہ معاف کرے ایک بہت بری سی بات میں کر رہا ہوں جو مجھے ادا کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا زبان سے، ہمارے یہاں جس طرح ایک فیشن آیا نا انگریزوں کا، وہ ہنی مون پہ جا رہے ہیں لوگ، وہ اصل میں یہ ٹور تھا ان کا. بلکہ ہم جب تھے تو ایک کراچی کی فیملی سے ملاقات ہوئی، انہوں نے تو نکاح ہی مکہ مکرمہ میں پڑھوایا. ماشاءاللہ. قریبی 20-25 لوگ تھے. اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی. میں اس کو زیادہ اپریشیٹ کروں گا اس معنی میں کہ بھائی نکاح بھی وہاں ہوا، برکت والے مقام پر ہوا، اور دنیا جہاں کے اور خرچے کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ کے گھر کی حاضری ہو جائے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کا معاملہ ہو جائے. یہ زیادہ پروڈکٹیو اس کے اندر بات ہوگی. تو بہرحال جس کسی کے لیے بھی دل میں طلب ہو، اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے. اور کیا اچھا ہو کہ ہمارے گھرانوں کو یہ زیارت کا موقع ملے. تو لائف ٹائم کی یہ میں عرض کرتا ہوں کہ اس کے امپیکٹ ہوا کرتا ہے. اور اگر چھوٹے چھوٹے بچے ابتدائی عمر میں جن کے لیے توفیق ہو جائے، یا نسبتاً تھوڑا بچے بالغ ہو جائیں 15 سال، 16 سال، 17 سال، تو اگر یہ نقش یا یہ نقوش اگر برکات کے اور رحمتوں کے بیٹھ جائے نا تو زندگی بھر اس کا امپیکٹ رہے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. تو بہرحال خوشی اس بات کی ہوئی کہ بہت بڑی تعداد میں دنیا بھر سے لوگ وہاں پر موجود تھے. اب اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی توفیق دے. وہاں جو بندہ مانگ کر آیا ہے اور ارادے کر کے آیا، اللہ ہمیں بھی توفیق دے، ہمارے گھرانے کو بھی. جو لوگ گئے ہیں واپس آ رہے ہیں، اللہ ان کو بھی توفیق دے کہ یہ برکات کا تسلسل جاری رہے. وہاں اگر ہم نوافل کثرت سے پڑھ رہے ہیں تو اپنے اپنے مقام پر فرائض تو پورے پکے ادا کریں. وہاں اگر نیکیوں میں آگے تھے تو یہاں کم سے کم گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنے والے تو بن جائیں. وہاں اتنے مانگنے والے تھے تو آ کر بھی اللہ سے مانگنے والے بنے. وہاں گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنے والے تھے تو ادھر واپس آ کر بھی گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنے والے بن جائیں اور امت کا درد لے کر آئے. ساری امت کو ہم نے دیکھا الحمدللہ. وہاں جمعے میں ہم نے دیکھا کچھ دعاؤں کا بھی اہتمام ہوا، گو کہ محسوس ہوا کہ کمی ہے. ماضی میں جب اس طرح کے معاملات ہوا کرتے تھے دعاؤں کی کثرت ہوا کرتی تھی، قنوت نازلہ کا اہتمام ہوتا تھا، لیکن کمی محسوس ہوئی. یہ درد دل
تفصیل ہے جو میں رکھ رہا ہوں، لیکن جو ابھی اب فلسطین کے مسلمانوں کا معاملہ ہے، اسرائیل کا ظلم ہے، ستم ہے، جبر ہے، اس کے تعلق سے جو درد مندی ہونی چاہیے ہمارے اندر، جو دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے، قنوت نازلہ کا اہتمام ہونا چاہیے، ان کے لیے جو کچھ کر سکتے ہو کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے، یہ بڑی کمی محسوس ہوئی ہے۔ اس کمی کے ازالے کی بھی بہت شدید ضرورت ہے۔ ناظرین محترم، یہ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ صاحب یہ جو میں نے آغاز پروگرام کا کیا تو وہ شجاع صاحب کے سفر کے حوالے سے کیا، عمرے کے سفر سعادت کہتا ہوں میں اسے۔ میں اصل میں یہ اس لیے کیا تاکہ ترغیب رہے، اس میں کوئی سیلف پروجیکشن کی بات نہیں تھی، اس میں کوئی جو ہے وہ خدا نخواستہ یہ بتانے کی بات نہیں تھی کہ صاحب ایسا ہوا اور ایسا ہوا۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ چونکہ ہمارا پروگرام جو چل رہا ہے وہ خاندانی نظام پر چل رہا تھا، تو ظاہر ہے ایک خاندان کے سربراہ کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں یا اسے جیسے زندگی گزارنی چاہیے، اس کے لیے آدمی کو عملی نمونے بھی چاہیے ہوتے ہیں جو رسول اللہ نے فراہم کیے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی زندگی گزاری امت پہ لازم ہے کہ وہ بھی ویسی زندگی۔ میں نے شجاع صاحب سے یہ سفر سعادت کی گفتگو اس لیے شروع کی کہ ترغیب ہو، اور ان لوگوں کو جنہوں اللہ تعالیٰ نے بہت پیسہ دیا ہے، جو لوگ سالانہ تفریحی مقامات پہ جاتے ہیں، وہ اپنی فیملی کو لے کر، اپنے خاندان کو لے کر اور وہاں جائیں اور کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے کہ میں بھی اس پر عمل کروں، اور ہم سب کو کرنا چاہیے۔ ہماری نسلوں میں اصل میں کچھ چیزیں منتقل ہونا بہت ضروری ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ریلیجس ہیریٹیجز، یعنی ہمارا مذہبی ورثہ جو ہے وہ منتقل ہونا چاہیے ہماری نسل میں، اور ہماری موجودگی میں ہو تو زیادہ اچھا ہے، تاکہ وہ دیکھے کہ ہمارے بڑے کیا کرتے تھے۔ اب وہ ہوتا تھا نا کہ کسی زمانے کہتے ہیں ہمارے تو بڑے باپ دادا یہی کرتے آئے تھے، تو دیکھیں نا باپ دادا کیا کرتے تھے۔ جی، تو خاندان کا مسئلہ، یہ سلسلہ جو چلا ہوا تھا وہ خاندان کے حوالے سے تھا، اور خاندان میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ خاندان کے عناصر ترکیبی ہیں، جس میں والدین ہیں۔ پہلے تو میاں بیوی کا رشتہ ہے جو والدین ہیں، والدین کے بعد اولاد ہے، اولاد کے بعد جو ہے اقربا ہیں، اقربا کے بعد پھر نمبر جو ہے وہ غلاموں کا آتا ہے۔ تو والدین کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، اور بڑی طویل گفتگو تھی جس میں یہ طے ہوا تھا کہ والدین کے لیے اللہ تعالیٰ نے، شجاع صاحب نے فرمایا تھا غالباً 5 مرتبہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے بعد والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے۔ تو ریکیپ لیتے ہیں شجاع صاحب سے۔ جی، جیسے آپ نے فرمایا کہ جو عناصر ہیں، یعنی ایک فیملی کا کمپوزیشن جو بنتا ہے، تو نکاح سے گھر وجود میں آتا ہے، پہلا رشتہ دنیا کا یہی ہے۔ بالکل، تو یہ شوہر بیوی ہو گئے، انہیں اللہ اولاد عطا فرما دے تو یہ شوہر بیوی ماں باپ بن گئے، پھر ان کی اولاد ہے، اور اولاد آپس میں بھائی بہن بھی ہیں، پھر رحمی رشتوں کا معاملہ آ جائے گا، اور پھر دور کے رشتہ داروں کا معاملہ آئے گا۔ اور ایک بڑی اچھی بات آپ نے بیان فرمائی کہ اگر غلام اور کنیز وہ تو ایک ہنگامی وقتی نوعیت کا معاملہ، مگر ان کے بارے میں بھی ہدایات دین نے ہمیں عطا فرمائی۔ پچھلے پروگرام میں تفصیل ہم نے کلام کیا تھا والدین کے تعلق سے، ایک وقفہ لے لیں پھر انشاءاللہ جاری رکھتے ہیں۔ جی، اس ریکیپ کے دوران جو ہے ہمارا ایک وقفہ آ گیا ہے، تو وقفہ لیتے ہیں پھر انشاءاللہ چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ وقفے سے پہلے ہمارا ریکیپ چل رہا تھا، اس میں خاندانی نظام کے بارے میں گفتگو جاری تھی۔ جی ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ خیر۔ جیسے کہ بات ہوئی کہ خاندان یا ایک گھرانہ وجود میں آتا نکاح کے بندھن کے ذریعے، شوہر بیوی، پھر انہیں اللہ اولاد عطا فرماتے تو یہ والدین ہو جاتے ہیں، پھر ان کی اولاد ہے تو وہ آپس میں بہن بھائی ہیں، پھر اور رحمی رشتوں کا معاملہ، پھر دور کے رشتہ داروں کا معاملہ آ جاتا ہے۔ گزشتہ پروگرام کے ریکیپ کی طرف چلتے ہیں، جس میں بات کر رہے تھے والدین کے تعلق سے۔ قرآن حکیم میں کم از کم 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے فوراً بعد ماں باپ کے حقوق کو بیان فرمایا۔ اس میں یہ نقطہ بھی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مگر ظاہری سبب ہماری تخلیق کا ماں باپ۔ اللہ تعالیٰ رازق ہے، مگر رزق ہمیں جو اولاً پہنچا وہ ماں باپ کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ محافظ ہے، مگر ہماری حفاظت ماں باپ نے کی۔ کئی مرتبہ بندے اللہ کی ناشکری پر آ جاتے ہیں، احسان فراموشی پر آ جاتے ہیں۔ کئی مرتبہ اولاد ماں باپ کی احسان فراموشی کی روش پر آ جاتی ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ حقیقت میں اللہ ہے، ظاہری اسباب میں تمہارے والدین تھے جو تمہاری ولادت، تمہاری پرورش، تم تک رزق کے پہنچنے اور تمہاری حفاظت کا ذریعہ بنے۔ کئی احادیث مبارکہ کا ذکر پیش نشست میں ہوا تھا کہ تمہارے ماں باپ تمہاری جنت بھی اور جہنم بھی۔ یہ ذکر بھی ہوا کہ جنت ماں کے قدموں کے پاس ہے۔ یہ ذکر بھی ہوا کہ باپ کی رضا، اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ یہ ذکر بھی آیا تھا
کہ ماں باپ کو شفقت کی نگاہ سے دیکھو تو ایک حج کا ثواب مقبول عطا حج ہوتا کا ہے، مقبول حج کا ثواب عطا ہوتا ہے۔ یہ ذکر بھی آیا کہ جبریل امین علیہ السلام نے کچھ ایسے کلمات کہے جن کو بددعا کہیں، دعائے ضرر کہیں، کہ تباہ برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے اس کے ماں باپ ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین، یہ شخص تباہ ہو جائے اور برباد ہو جائے۔ یہ وہ گفتگو ہے جو آیات قرآنی اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہمارے سامنے آئیں۔ پھر یہ کہ ماں باپ کا حق تو ادا نہیں ہو سکتا، تو سورہ بنی اسرائیل کی آیات کا ہم نے حوالہ دیا تھا کہ اب دعا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ بڑھاپا آ گیا، اف بھی نہ کہنا، نہ جھڑکنا، نرمی سے بات کرنا، عاجزی سے کندھوں کو شفقت کرتے ہوئے جھکائے رکھنا، لیکن ماں باپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا، تو دعا کرنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 24 ہے۔ اے میرے رب میرے دونوں ماں باپ پر رحم فرما اس طرح کہ جب میں چھوٹا تھا تو شفقت کے ساتھ انہوں نے میری پرورش کی تھی۔ ماں باپ انتقال کر جائیں تو ان کے لیے صدقہ جاریہ بننا، ان کے خود نیک عمل کر کے ان کے لیے صدقہ جاریہ بننا، ان کے دعا کا اہتمام کرنا۔ اسی طریقے سے احادیث میں ذکر آتا ہے کہ والد کا انتقال ہو گیا تو چچا کی خدمت کرو، اگر والدہ کا انتقال ہو گیا تو خالہ کی خدمت کرو، اگر یہ رشتہ دار بھی نہیں تو والدین کے دوستوں کی خدمت کرو۔ یہ تفصیل بتائی گئی ہے کہ مرنے کے بعد بھی ماں باپ کا حق ادا کرنے کی کوشش کس طرح کی جائے۔ اور پھر ہم نے جو عقل پرستوں کے فتنے ہیں کہ صاحب کیا ہم پر ماں باپ کی کوئی ذمہ داری کا معاملہ، یہ تو انہوں نے نکاح کر لیا، مصیبت میں ہم پیدا ہو گئے، استغفر اللہ۔ وہی اگر سامنے نہ ہو، وہی کی تعلیم نہ ہو تو انسان اندھا بن کر اسی طرح کی باتیں کرتا ہے۔ تو مصیبت میں کیا پیدا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ کے تخلیق کا ایک پروسیس ہے کائنات میں، اسے اسی طرح لوگوں کو دنیا میں بھیجنا ہے، اور اللہ کی مرضی اور منشا کے بغیر کیسے کوئی اس دنیا میں آ سکتا ہے؟ جی گویا اصل میں تو یہ خالق پر اعتراض ہو رہا ہے۔ جی براہ راست، تو یہ تو گستاخی کی انتہا کی بات ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اور ہمیں جو حیات ہیں ہم لوگ، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے ماں باپ کی قدر کریں۔ اگر حیات ہیں اللہ خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اگر چلے گئے ہیں تو دعا استغفار کرنا، خود نیک بن کر ان کے لیے صدقہ جاریہ بننا، یہ راستہ ہمارے سامنے کھلا ہوا ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ آج اگر میں اپنی ماں باپ کے ساتھ یہ کردار اختیار کروں گا تو نیچے میری اولاد مجھے دیکھ رہی ہے، میں اس کے لیے رول ماڈل بنوں، مکافات عمل ہے، مکافات عمل۔ اور اگر نہیں تو آج میں اگر ماں باپ کو ستا رہا ہوں تو کل میری اولاد مجھے ستا رہی ہے۔ یہ ابھی شجاع صاحب نے جو ہے سورہ بنی اسرائیل کے حوالے سے تذکرہ کیا کہ والدین کے لیے وہاں سورہ بنی اسرائیل کی ان آیات میں والدین کے بڑھاپے کے جو مسائل ہیں، بیشتر نوجوان جو ہیں ان کے والدین، ظاہر ہے نوجوان ہوں گے تو والدین بوڑھے ہو گئے ہوں گے، تو جو جوان ہیں شادی شدہ لوگ ہیں ان کے والدین اس عمر کے اس حصے میں ہوں گے جس کا تذکرہ بنی اسرائیل سورہ بنی اسرائیل میں کیا گیا ہے، بڑھاپے کے مسائل ڈسکس ہوئے۔ جی الفاظ یہ آئے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر، بلکہ میں گزارش کروں گا جو 5 مقامات میں نے ذکر کیے نا، ان میں سے یہ مقام ہے جہاں قدر تفصیل سے ماں باپ کا تذکرہ آیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے کی پہلی سورت ہے، سورہ نساء، سورہ نساء ہے، بنی اسرائیل ہے، میں عرض کر دیتا ہوں، سورہ البقرہ کی آیت 83 ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 36 ہے، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 151 ہے، پھر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23، 24 اور 25 ہے، اور پھر سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 14 اور 15 بھی ہے۔ یہ کم از کم مقامات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد والدین کا ذکر آتا ہے۔ البتہ ان تمام مقامات میں جو کلائمیکس ہے بیان کا، جو نقطہ عروج ہے، وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات ہے۔ میں گزارش کروں گا ناظرین سے تفاسیر کا مطالعہ کریں، کھول کر پڑھیں، اگر آپ اولاد ہیں تو بھی پڑھیں اپنے ماں باپ کے تعلق سے، اور اگر آپ والدین ہیں تب بھی پڑھیں اور اپنی اولاد کو ترغیب دلائیں۔ اللہ کے کلام کے ذریعے سے ترغیب بہترین ہوتی ہے۔ تو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 میں ذکر آتا ہے بڑھاپے کو جو آپ نے ذکر فرمایا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر ان ماں باپ میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو تمہارے سامنے پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، تو انہیں اف بھی نہ کہنا۔ اور ہم نے یہ سمجھا تھا اف کہتے ہلکی سی بھی ناگواری کی بات، اور یہ عربی کا اف ہے۔ یہ ٹیبل پہ اگر میرا کارنر لگتا ہے، میرا گھٹنا لگتا ہے اس کے کارنر پر تو اف نکلتا ہے، یہ اردو کا ہے، وہ فجائیہ ہے، فجائیہ وہ فجائیہ ہے۔ اور جو عربی کا اف ہے وہ ہے ہلکا سا ناگواری، یہ بھی نہ، تو نہ اف کہنا، ولا تنہرہما، نہ ان کو جھڑکنا، وقل لہما قولا کریما، اور ان سے نرمی سے بات کرنا۔ چڑچڑاہٹ آ جاتی ہے، بڑھاپا ہے، بیماری ہے، معذوری ہے، نہ نرمی سے بات کرنا۔ وَغْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور شفقت اور عاجزی کے ساتھ اپنے کاندھوں کو ان کے سامنے جھکائے رکھنا،
جیسے کہ تشریح ہے جیسے کہ کوئی غلام با ادب کھڑا ہو اپنے آقا کے سامنے، ایسے اپنے کاندھوں کو شفقت عاجزی سے جھکا کر کھڑے رہنا۔ اور فرمایا کہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یوں دعا کرنا اے میرے رب میرے ان ماں باپ پر رحم فرما جب میں چھوٹا تھا جیسے انہوں نے میرے ساتھ شفقت کے ساتھ پرورش کا معاملہ کیا۔ اچھا اف بھی نہ کہو، نہ جھڑکو، نرمی سے بات کرو، کندھے عاجزی سے شفقت کے ساتھ جھکائے رکھو۔ اتنا سارا کرنے کے بعد بھی تم کوئی ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ سے دعا کرو جس نے ماں باپ کو بھی پیدا کیا، جس نے ماں باپ کے دل میں تمہارے لیے شفقت ڈالی، جس نے تمہارے ماں باپ کو تمہاری کفالت اور تمہاری پرورش کے اسباب دیے، اس سے دعا کرو اللہ تو رحمت نازل فرما، میرے بس میں نہیں کہ میں ان کا حق ادا کر سکوں۔ ایک حدیث شاید بیان ہونے سے رہ گئی، اس سے اور وضاحت کا ایک پہلو سامنے آتا ہے۔ بعض مرتبہ ہمارے ذہنوں میں ایک بات آتی ہے، ہم تو کمانے کے قابل ہو گئے، ہم تو ڈگری ہولڈر ہیں، ہم تو 2 لاکھ 1 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ کما رہے ہیں، ہم نے ماں باپ کو اچھا سا بیڈ بھی لگا کر دیا، اچھا سا روم بھی دیا، اچھا سا LCD بھی لگایا، ہم نے شاید ماں باپ کے لیے کوئی ملازمہ یا ملازم بھی رکھ دیا، ہم نے ماں باپ ہم نے وہ قطعاً کچھ نہیں ہے۔ ایک صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اپنے والد کو لے کر، تفصیلی واقعہ ہے، اور ان صاحب نے اپنے والد کے بارے میں نبی علیہ السلام کے سامنے گویا کہ ایک بات عرض کی شکایتاً کہ اے اللہ کے رسول علیہ السلام یہ میرے والد ہیں، یہ مجھ سے پیسے مانگتے ہیں، خرچہ مانگتے ہیں، خرچہ مانگتے ہیں، جیب خرچ مانگتے ہیں، اور میرے مال میں سے مانگتے ہیں۔ ذرا یہ ذہن میں رکھیں۔ اچھا پورا تفصیلی واقعہ احادیث میں آتا ہے، جب یہ والد اس بچے کا چلے آ رہے تھے یہ صاحب، تو دل ہی دل میں انہوں نے کچھ اشعار گنگناتے ہوئے بڑبڑاتے ہوئے آ رہے تھے، اور وہ ایک شدت تاثر بھی تھا جی، یعنی ان اشعار کے ایک شعر کا حاصل عربی میں ہے، وہ مجھے مستحضر نہیں ہے، اس کے ایک شعر کا حاصل یہ ہے، اگر تجھ سے بیٹا کچھ نہ ہو سکا تو ٹھیک، کم سے کم ایک شریف پڑوسی جو پڑوسی کا خیال کرتا ہے اتنا تو میرا لحاظ کر لیتا۔ اللہ اکبر، ہلا دینے والا شعر ہے۔ تو یہ صاحب جب اللہ کے رسول کے سامنے کہتے ہیں کہ میرا باپ مجھ سے میرا پیسہ مانگتا ہے، اور حضور کو القاء ہوئی وحی کہ اس کے باپ نے، اس شخص کے والد نے آتے آتی اشعار دہرائے ہیں، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے شدت تاثر فرمایا، انت ومالک لوالدیک، تو بھی اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کے ہیں۔ یہ میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، نوجوانوں کے لیے بہت ہی تنبیہ والی بات ہے جی، تو بھی اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کے ہیں۔ یہ میں نے جان بوجھ کے ترجمہ اس انداز سے کی ہے، کیوں؟ اب ذرا اس کی تشریح ہے، یعنی اگر ہم اپنے معاشرے کی زبان میں تشریح کریں، تم بیچتے کیا، تمہاری اوقات کیا، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم تو بستر پر لیٹے جب تھے پیدا ہونے کے بعد تو کروٹ لینے کے قابل نہیں تھے، تمہاری پیشاب پخانے کی گندگی کو صاف کرنا، تمہاری چیخنے چلانے پر تمہاری مدد کو پہنچنا، تمہاری بیماری میں تمہیں لے کر دوڑ کر ہاسپٹل پہنچنا، تمہاری تکلیف کو برداشت کرتے کرتے پوری رات کو گزار دینا، اپنے آرام کو قربان کر کے تمہارے جنم دینے کا معاملہ، تمہاری ولادت کا معاملہ، تمہاری کفالت کا معاملہ، تمہاری پرورش کا معاملہ، تمہاری سردی گرمی کی سختیوں کو جھیلنے کا معاملہ، تمہاری اوقات کیا، تم بیچتے کیا ہو؟ یہ سارے ماں باپ کے تم پر احسانات تھے جو آج تم کسی قابل ہوئے ہو، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا مال ہے، میری کوالیفیکیشن ہے، میری قوت بازو ہے، میرا کمال ہے۔ نہیں پڑھاتے، نہ پڑھاتے کیا کر لیتے؟ نہیں پالتے، صحیح سے گورے پہ پڑے ہوتے ہیں، ہاں، کسی وہ جھولے میں ڈال دیتے تمہیں جا کر کسی ادارے کے، کیا کر لیتے تم؟ کہاں تڑپتے، کہاں سسکتے، تم مر جاتے۔ تو انت ومالک لوالدیک، تو بھی اور تیرا مال بھی دونوں تیرے باپ کے ہیں، مطلب تمہارے ابا کا تمہارے وجود پر بھی اختیار ہے، تمہارے ابا کا تمہارے مال پر بھی اختیار ہے۔ میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، تمہاری اوقات کیا تھی، تم بیچتے کیا ہو آخر؟ یہ ہے جو کیٹیگوریکل انداز میں نبی اکرم علیہ السلام فرمانے کہ تو تیرا مال دونوں تیرے والد کے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اور ظاہر ہے کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ والد کی اہمیت کیا ہے۔ ہمارے ہاں تو ہم نے کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے طے کر رکھی ہیں آپس میں، اصل میں ہم بھی کیٹیگرائز کرتے ہیں نا چیزوں کو، مطلب یہ کہ ہم نے ماں کا درجہ جو ہے، ظاہر ہے ماں کا درجہ جو ہے 3 مرتبہ تو ماں کے بارے میں حکم ہوا ہے نا، 4تھی مرتبہ باپ کے بارے میں حکم ہوا ہے، وہ کہ ماں سے باپ کا درجہ جو ہے وہ اس اعتبار سے ذرا نچلے درجے کا لگتا ہے، لیکن باپ کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ ہم تو صرف ماں کے حوالے کہیں ماں کے پیروں کے نیچے، او بھائی پیروں کے نیچے جنت ہے، تم تو اس کے پیروں کے نیچے کی جوتی بھی نہیں چھوڑتے، جنت تو بڑی بات ہے۔
بعض لوگوں کی ماؤں کا تو یہ حال ہوتا ہے، خاص طور پر اس وقت جب بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں، تو سچی بات یہ جو میرے منہ سے جملہ نکل گیا، اگر جوتی بھی نہیں چھوڑتے تو ماں کے پیروں کے نیچے تو جوتی بھی نہیں ہوتی بعض اوقات. یہ کریں، باپ کو تو چھوڑ ہی دیجیے، باپ کو تو خیر آپ کیا کرتے ہیں. ماں باپ دونوں کے حقوق کا قرآن میں تذکرہ ہوا ہے یہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا. یہ کوئی ہماری مولویوں والی بات نہیں ہے جی جی، کہ مولوی بات کر رہے ہیں بیٹھ کے. یعنی قرآن حکیم کو ماننے والا کوئی ہے اور رسول اکرم علیہ السلام کی ذات اقدس کو ماننے والا ہے، اللہ تعالیٰ کو ماننے والا ہے، تو یہ تعلیمات تو بہت واضح ہیں. کوئی اللہ کا ہی منکر ہو، قرآن پاک کا منکر ہو، رسول اکرم علیہ السلام کا انکار کرنے والا تو بات الگ ہے، استغفر اللہ. اس سے دوسرے انداز میں بات ہوگی اللہ کو ماننے کے بارے میں. لیکن اللہ کو ماننے کا دعوے دار، قرآن کریم کو ماننے کا دعوے دار اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا دعوے دار ہو، تو یہ تعلیمات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی ہیں. اب ہم دیکھ لیں کہ ہم نے، اور سچی بات عرض کروں، ہم نے مرنے کے بعد ماں باپ کو منہ نہیں دکھانا ہے، مرنے کے بعد ماں باپ کو جواب نہیں دینا ہے، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، اور اللہ نے نہیں چھوڑنا ہے. اللہ کیا پیشی ہے، اللہ کیا کھڑا ہونا ہے، یہ ماں باپ کا حق ادا کرنے کا حکم اللہ کا ہے. ایک اور بات، بہت پیاری بات بعض حضرات نے بیان فرمائی، جن کو ہم حقوق العباد کہتے ہیں نا، وہ ایک فرق سمجھانے کے لیے ہے. ورنہ تو وہ اللہ ہی کے حقوق ہے. جناب جو بندوں کے ساتھ میں گڑبڑ کر رہا ہوں، ان کے حقوق ادا کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، اور ان حقوق میں گڑبڑ کروں تو شاید بندے تو کچھ نہ کر سکے میرا، لیکن میں نے مرنے کے بعد بندوں کو نہیں، بندوں کے رب کو جواب دینا ہے، اور وہ مجھ سے سوال پوچھے گا ان کے بارے میں. تو بالآخر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ تقسیم کے اعتبار سے حقوق العباد کا مسئلہ ہے، مگر جواب دہی کے اعتبار سے یہ حقوق اللہ کا مسئلہ ہے کہ اللہ نے یہ رشتے طے کیے، مجھے اولاد، میرے ماں باپ کو ماں باپ بنایا، تو اب ماں باپ کی مسئولیت اپنی جگہ، میری مسئولیت اپنی جگہ، ہم نے جواب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے. تو بالآخر یہ حقوق العباد بھی حقوق اللہ اس معنی میں بن جاتے کہ ان کے بارے میں جواب ہم نے اللہ کو دینا ہے. تو دیکھ لیں ہم جواب دے سکتے ہیں اللہ کو، میں چیک کر لوں، پہلے ہم چیک کر لیں، تیار ہیں جواب دینے کو، بس ختم، ہمارا واز ختم. اور اگر نہیں تو یہ اللہ کا واز رکھ دیا سامنے، اللہ کے رسول علیہ السلام کا واز رکھ دیا سامنے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی روشنی میں ہم اپنے اعمال کا اور معاملات کا جائزہ لے لیں. مرنا ہے، مالک یوم الدین کھڑا ہونا ہے، اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے. اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے. ایک وقفہ لینے ناظرین، پھر آ کے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم. بات یہ ہو رہی تھی کہ والدین کے جو حقوق ہیں، ہم کہیں کہ کون والدین کے حقوق، کیسے حقوق. مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے، یعنی ان کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ والدین کا معاملہ نہیں، اللہ کا حکم ہے. اور میری درخواست ہوگی اس پروگرام کے حوالے سے اپنے ان تمام ناظرین سے جو یہ پروگرام دنیا بھر میں دیکھتے ہیں، کہ خاص طور پر سورہ بنی اسرائیل کے یہ آیات جن میں ماں باپ کے حقوق کا تذکرہ آیا، یہ اپنے بچوں کو لازماً پڑھاتے، سپارہ پڑھاتے ہیں، ناظرہ پڑھاتے ہیں، حفظ کراتے ہیں. اور وہ حضرات ائمہ کرام جو مسجدوں میں بچوں کو درس دیتے ہیں، پڑھاتے ہیں، قرآن حکیم پڑھاتے ہیں، ان کو بھی اس بات کا خیال رکھنا کہ جب سورہ بنی اسرائیل تک پہنچیں تو ان آیات کا ترجمہ لازماً ہر بچے کو نہ صرف پڑھائیں بلکہ اسے اسائنمنٹ کے طور پہ دیں کہ اس کو اچھی طرح یاد کرو اور کل آ کے ہمیں بتانا. یہ چاہے پورا ناظرہ پڑھائیں، ترجمہ نہ پڑھاتے ہوں، لیکن یہ آیات جب آئیں تو والدین کو بھی چاہیے اور علماء کرام کو بھی چاہیے جو درس دیتے ہیں، مدرس ہیں مدرسوں میں، وہ ان بچوں کو یہ ضرور پڑھائیں کہ یہ والدین کو، ہم جو کہتے ہیں نا بچے ہمارے نافرمان ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ ساری چیزیں بتاتے ہی نہیں ہیں انہیں. ہزاروں لوگوں کو نہیں پتہ. ایک دفعہ ایک چینل پہ پروگرام ہوا تھا، دینی پروگرام تھا، اور یو ایس سے کال آئی اور لائیو پروگرام چل رہا تھا. تو جو کالر تھے وہ ایک والد تھے. کہا جی آپ کے پروگرام میں اچھی بات ہو رہی ہے، دین کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو ذرا ہمارے بچوں کے بارے میں بھی کچھ رہنمائی فرما دیں. میں بالکل دل سے جی اگلی بات بیان کرنے لگا ہوں. میں نے کہا بالکل بیان کریں گے، مگر میرا پہلا سوال یہ ہے، آپ پاکستان چھوڑ کے امریکہ کیوں گئے تھے؟ معاشی خوشحالی کے لیے. اور کس لیے؟ ہاں، بیشتر لوگ اس لیے جاتے ہیں کہ ہماری معاش اچھی ہو جائے، معیشت اچھی ہو جائے، معاش اچھی ہو جائے، گھر اچھا ہو جائے، کاروبار اچھا ہو جائے، ریونیو جنریشن ہو جائے، یہ ہو جائے، اگر صرف یہی مقصد تھا. ہاں یہی بیشتر یہی. تو اب ہم نے بچوں کو کیا رول ماڈل پیش کیا؟ اصل چیز مال ہے، ایک غیر مذہبی تہذیب. جی اصل چیز مال ہے، اور اچھا کھانا اچھا پینا یہی ہے.
اچھا، اب جب یہ اولاد جوان ہو رہی ہے تو یہ تو آپ کو بوجھ سمجھ رہی ہے، میں خود کماؤں، اب اس کو بھی کھلاؤں، ماں کو بھی کھلاؤں، باپ کو بھی کھلاؤں، یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا، میری معاش خطرے میں پڑ جائے گی، میرے حسین خواب جو ہیں وہ تکمیل سے رہ جائیں گے، میرے اچھے جو آبجیکٹیوز ہیں، میرے جو بڑے بڑے پلانز ہیں وہ ذرا سے رک جائیں گے، تو پھر وہ اولاد کیا سمجھے گی؟ بوجھ سمجھے گی نا۔ تو میں نے پھر اسے پوچھا، وہ لائن پر تھا، میں نے کہا ایسا ہے؟ کہا جی ایسا تو ہے۔ میں نے کہا میں آپ کو آپ کی مذمت نہیں کر رہا، طنز نہیں کر رہا، پہلا بھی ایکسیپٹ کریں کہ یہ چیز غلط ہے کہ صرف مال اور دنیا کو ہم اپنا مقصود بنائیں۔ جب آپ مال اور دنیا کو مقصود بنائیں گے اور نمونہ اولاد کو یہ دیں گے تو اولاد بھی تو دنیا کو مال و مقصود بنائے گی، اور جب بوڑھے ماں باپ پر ہونے والا خرچہ یا ان کو دیا جانے والا ٹائم ان کے خوابوں کی تکمیل میں بنے گی رکاوٹ، یہ بات، تو پھر وہ ماں باپ کو تو اولڈ ہاؤس میں پھینکیں گے نا، پھر کیا توقع کرتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے؟ تو پہلے تو یہ ایکسیپٹ کریں، نمبر 1۔ البتہ نمبر 2، اگر آپ کی اولاد یہ پروگرام سن رہی ہے تو اولاد کے بارے میں کہیں گے اگر کہیں کبھی کسی کے ماں باپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو کسی کا غلط ہونا میرے اور آپ کے لیے غلط ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ صحیح۔ اولاد ہونے کے ناطے تو دین تو مشرک ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے، مشرک ماں باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک، ان کی غلط بات نہیں مانیں گے تو ہمارے ماں باپ تو مسلمان ہیں، تو اولاد کو بھی ہم سمجھائیں گے۔ اور اگلی آخری بات یہ ہے کہ آپ بھی آخرت کو مقصود بنائیں بھائی، اولاد کو بھی سمجھائیں بیٹا دنیا اصل نہیں آخرت اصل ہے۔ جب تک یہ احساس کہ کل مجھے جواب دینا پیدا نہیں ہوگا، میں اس عقل سے یہ باتیں سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں۔ یہ بات سمجھ آتی وحی کی تعلیم کی روشنی میں، یہ بات سمجھ آتی ہے جواب دہی کے احساس کی روشنی میں کہ اب یہ میرے ماں باپ بوجھ نہیں ہیں، یہ میری جنت ہے۔ اگر میں کچھ وقت اپنے انٹرٹینمنٹ کا اور چیزوں کا چھوڑ کر اپنے ماں باپ پر لگاتا ہوں تو یہ میری جنت کے حصول کا معاملہ ہے، جو الٹیمیٹلی میری سب سے بڑی خوشحالی ہے، جو بالآخر میرا سب سے بڑا فائدہ ہے۔ تو آج اگر ماں باپ پر خرچ کرتا ہوں، ماں باپ کو وقت دیتا ہوں، احسان نہیں کر رہا، ان کا ایک حق ادا کر رہا ہوں، گو کہ میرا رب اتنا کریم ہے، وہ فرماتا ہے اس پہ تیری جنت پکی ہو جائے گی، اس پر تیری جنت میں تجھے عطا کر دوں گا، اور جنت جیسی خوشحالی کہیں نہیں مل سکتی، کہیں نہیں مل سکتی، وہ ڈالرز میں نہیں ملے گی جی، اور وہاں نہیں ملے گی جہاں معیشت درست کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ بیشتر لوگوں کی ہجرت جو ہے وطن سے، وہ پیسے کی ہجرت ہے، اسٹیٹس کی ہجرت ہے، بینک بیلنس کی ہجرت ہے۔ اس ہجرت کا ہمیں اجر نہیں ملنا بلکہ اس کے معاشرتی نقصانات، معاشی خوشحالی تو آ جائے گی لیکن معاشرتی نقصانات جو ہیں بڑے بھیانک ہوتے ہیں اس کے۔ بہرحال یہ ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا، آپ کا اس سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے لیکن بات ہے ایک جو کہنی چاہیے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا آپ کی گفتگو کے دوران کہ میں نے ایک جگہ پڑھا کہ ایک جرمنی کی ایک عورت غیر مسلم، وہ اپنے جوان سال بچے کو، اچھی ایجڈ خاتون جو اس کا بیچر تھا، جوان سال بیٹے کو لے کے ایک اسلامک سینٹر پہ پہنچی اور ان کے جو بھی ذمہ دار تھے انہیں بلا کے کہا کہ میرے بچے کو مسلمان کر لیں۔ تو انہیں بڑی حیرت ہوئی، کہنے لگی یہ، انہوں نے پوچھا کہ آپ مسلم ہیں؟ اس نے کہا نہیں میں تو مسلم نہیں ہوں۔ تو کہنے لگے آپ بچے کو؟ کہنے لگے ہاں میں چاہتی ہوں بچے کو مسلمان کر لیں۔ تو نے کہا آپ کیوں چاہتی ہیں آپ کا بچہ مسلم، آپ خود مسلم نہیں ہیں؟ کہنے لگے میں اس لیے چاہتی ہوں بچہ مسلمان ہے کہ میرے سامنے والے فلیٹ میں جو فیملی رہتی ہے وہ مسلمان ہے، جب ان کا بیٹا روزانہ صبح نکل کے جاتا ہے اور ماں دروازے پہ چھوڑنے آتی تو ماں کے ہاتھ چومتا ہے، پیر چھوتا ہے اور جاتا ہے، ماں پیشانی پہ بوسہ دیتی ہے، جب وہ دوپہر میں آتا ہے ماں دروازہ کھولتی تو ان کے ہاتھ چومتا ہے، اور میں ان کے گھر جاتی ہوں تو میں نے دیکھا کہ وہ اپنی ماں کے آگے ہاتھ باندھے کھڑا رہتا ہے، یہ کرتا ہے، تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، اور مجھے خوف یہ آ رہا ہے کہ میں بوڑھی ہو رہی ہوں، میرا بیٹا تو مجھے اولڈ ہاؤس میں ڈال دے گا، تو اسے مسلمان کر لو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہوتا ہے امپیکٹ۔ آپ کی اجازت سے جی جی، یہ آپ نے دیکھا ہوگا، اب نشے کی مصیبت تو پوری دنیا میں ہے، لیکن بہت سے غیر مسلم ممالک میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نشے کرنے والے لوگوں میں کچھ مسلمانوں نے محنت کی اور انہوں نے اسلام قبول کیا تو نشہ چھوڑ دیا۔ اسی طرح آپ کے ہمارے علم میں ہے کہ بعض غیر مسلم ممالک کی جیلوں میں مسلمانوں کو جا کر تبلیغ کرنے کی اجازت دے دی جاتی ہے۔ ان کے اپنے آبجیکٹیوز ہیں، اللہ تعالیٰ کی اپنی مشیت کا معاملہ۔ ان لوگوں نے کہا کہ یار یہ اسلام قبول کرتے ہیں، یہ تمہاری جو مسجد ہے اس سے جڑ جاتے ہیں تو نشہ چھوڑتے ہیں، اور یہ اسلام قبول کرتے ہیں تو یہ جرائم کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو بھائی اچھی بات ہے کہ نشے کرنے والوں کو کیسے ہم سنبھالیں گے، یہ بڑے بڑے مجرمین کو کیسے سنبھالیں گے، جاؤ ان کو مسلمان کرو۔
ان غیر مسلم حکومتوں کے آبجیکٹیوز ہوں گے، مگر جس کے نصیب میں اسلام قبول کرنا ہوگا اس کو تو ایمان کی اللہ دولت مل تعالیٰ جائے نے گی۔ ذرائع پیدا کر دی نا۔ اب کیا ہو رہا ہے، جیسے اس عورت نے کیا کہا، میرے بچے کو بچے کو مسلمان مسلمان، اگر ایک بچہ مسلمان ہو گیا، ہاں اس بچے کو مسلمان کر دو تاکہ میرا بڑھاپا اچھا گزرے۔ حکومتیں کیا کہہ رہی ہیں، ان نشہ کرنے والوں کو مسلمان کر دو تاکہ ہمارے اخراجات کم ہوں، ان مجرمین کو تم مسجدوں سے جوڑ کر کلمہ پڑھوا دو بھائی، ہمارے جیل کے اخراجات کم ہوں۔ یہ اسلام اتنا پیارا ہے، کوئی دنیا کا تھوڑا سا فائدہ بھی لینا چاہ رہے تو وہ دیتا ہے۔ اتنے پیارے اسلام کے میں، آپ اور ہم، یہ ہمارے ہزاروں لاکھوں ناظرین، ہم ماننے والے ہیں۔ یعنی اسلام کے آفاقی اصولوں پر عمل کرنے والے اگر کلمہ گو نہیں بھی ہیں تو اسلام چونکہ امن و سلامتی کا دین ہے، لہٰذا امن انہیں بھی دیتا ہے، سلامتی انہیں بھی دیتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے ایمان کے معاملے میں معاملہ کہیں اور ہوگا، جی، لیکن جو دنیاوی فوائد ہیں جب انہیں ملتے ہیں جو خدا پر ایمان ہی نہیں رکھتے، انہیں فوائد ملتے ہیں، تو جو ایمان رکھتے ہیں، جو کلمہ پڑھتے ہیں، ان کو کیا کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر۔ لیکن ہم اس پہ یقین نہیں کرتے۔ اصل میں سارا معاملہ کنوکشن کا ہے، بالکل بالکل، یقین کا ناظرین، یقین ہمارا کمزور ہے۔ بس وہ یقین اگر ہو تو پھر دیکھیے نا، جو نہیں آپ نے بجا فرمایا نا، جو نہیں مانتا وہ بینیفٹ لے رہا ہے، فائدے بینیفٹ لے رہا ہے نا وہ۔ تو ماننے والے کے بینیفٹس کا عالم کے، اور ہم تو کس بڑے بینیفٹ کی بات کر رہے ہیں، ہم تو تو یہاں کی تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ ہاں یہاں تو ملنا ہی ملنا ہے۔ کس معنی میں کہ بھائی سبحان اللہ، وہ جو مشہور حدیث میں ذکر آتا ہے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑکی سی بنائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریا فرمایا بھائی تم نے کیوں بنائی؟ روشنی آئے گی، ہوا آئے گی۔ آپ نے فرمایا تم اذان کی سننے کی نیت رکھو، اذان کی آواز آئے گی، روشنی تو آئی جائے گی، ہوا تو آئی جائے گی۔ روشنی تو نیچرل ہے، سورج نکلے گا تو روشنی آئے اصل گی۔ تو آخرت ہے نا ہمارے لیے، اس کا یقین ہو، وہ مقصود ہو، تو دنیا تو اللہ ذلیل کر کے قدموں میں ڈال دے گا۔ یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں، دنیا ذلیل کر کے قدموں میں ڈال دے گا۔ اور یہ تجربہ بھی ہے، جی آپ دنیا سے دور ہونا شروع کر دیں، دنیا آپ کے پیچھے لگ جاتی ہے، جی، اور دنیا میں جتنا دھسنا شروع ہو جائے اتنا مشکلات پیدا شروع ہو جائیں۔ اتنی مشکل ہو جاتی ہے۔ مطلب حل میں مزید، حل میں مزید، حل میں، اس کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے، مزید 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 کا کوئی وہ ایک حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ انسان کو اگر یہ پتہ نہیں، قرآن حکیم کی آیت ہے، آپ تصدیق فرمائی کہ اگر پہاڑ بھی سونا بنا دیے تو وہ کہے گا ایک پہاڑ اور بنا دو۔ یہ حدیث مبارک ہے، مسلم شریف میں بھی ہے کہ انسان کو ایک وادی بھر کر سونا مل جائے، وادی فل آف گولڈ، ایک ویلی فل آف گولڈ، پوری وادی بھری ہوئی، کہے گا ایک اور مل جائے، پیٹ نہیں بھرے گا۔ ایک اور مل جائے تو کہے گا ایک اور مل جائے۔ اس کے پیٹ کی اس بھوک کو تو قبر کی مٹی ہی پورا کر سکتی۔ یہ دنیا ہے، اس کا نام دنیا ہے۔ آدمی کبھی دور کی بات نہیں ہے، ہمارے اپنے درمیان آپ سوچ لیجئے، ہمارے بے شمار تاجر ماشاءاللہ ایسے ہیں کہ جنہیں خود نہیں پتہ کہ ان کے پاس کتنی دولت ہے، ان کے کتنے اکاؤنٹ ہیں۔ ہمارے کچھ بڑے لوگ بھی ایسے ہیں کہ جنہیں اپنی دولت کا اندازہ نہیں، لیکن کیا وہ اس دولت پہ قناعت کر کے بیٹھ گئے کہ بھائی اتنا ہو گیا، اب زندگی تو پوری گزاری جائے گی اسی عیش و عشرت کے ساتھ؟ نہیں پہلے ان کا پیٹ ہی نہیں بھر رہا نا۔ قبر کی مٹی پیٹ بھر سکتی ہے پھر، یا قبر کا جس کو یقین ہو، مرنے کے بعد کا جس کو یقین ہو، اس کی زندگی میں ٹھہراؤ آتا ہے۔ اسی پروگرام میں کچھ دنوں پہلے ہم نے بات کی تھی، صحابہ کا معاملہ کیا تھا رضی اللہ عنہ، آخرت کے طلبگار تھے نا۔ تو ایک صحابی گھر سے نکلے صبح دکان کے لیے، ابھی دھوپ میں تیزی آئی ہی ہے، ابھی دھوپ میں تیزی آئی ہی ہے، سب دکان لپیٹ کے واپس۔ کہا میاں کہاں جا رہا ہو؟ کہا بھائی میری ضرورت پوری ہو گئی، بس میں جا رہا ہوں، اللہ اللہ کروں گا اور اپنا دوسرا بھائی میرا کمائے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ میری ضرورت پوری ہو گئی۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ یہ 9 بجے رات کو بند کرتا ہے، میں 9:30 بند کروں گا۔ یہ 9:30 بند کرتا ہے، میں 10 بجے بند کروں گا۔ یہ 10 بجے بند کرتا ہے، بڑے شہروں کا حال ہے نا، میں 11 بجے بند کروں گا، اس سے پہلے نہیں اٹھوں گا۔ اس کے چکر میں باقی کا نہیں پتہ، شہر کراچی کی بات کر رہا ہوں، یہ اس کے بعد بند کروں گا، اس کے بعد بند کروں گا، رات کو 1 بجے تک بیٹھے رہتے ہیں۔ جی، اب پھر کچھ اور بھی ہوتا ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ آمین۔ ناظرین محترم، اصل میں بات سے بات نکلی اور آگے بڑھتی چلی گئی، اور ابھی تو بڑی باتیں کرنی ہیں آپ سے، لیکن پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ تو آج کے پروگرام کی اجازت چاہنے سے پہلے میں شجاع صاحب سے آج کی حدیث ہدیہ کروا دوں، پھر آپ سے رخصت ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندے کا انتقال ہو جاتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، 2 واپس آتی ہیں، 1 جاری ہوتی ہے اس کے ساتھ۔ جب اس کو دفنایا جاتا ہے تو اس کے کوئی رشتہ دار ہیں تو واپس آ جاتے ہیں، اگر اس کا کچھ مال ہے تو وہ بھی واپس آ جاتا ہے، یا تو گھر میں رہ جاتا ہے، یا بیٹا یا کسی کی جیب میں اگر ہوگا تو وہ بھی واپس آ جائے گا۔ تو رشتہ دار واپس آ جاتے ہیں، مال واپس آ جاتا ہے۔ قبر میں کیا جاتا ہے؟ اس کا عقیدہ اور اس کا عمل، یہ اصل پونجی ہے جو دنیا سے لے کر ہم نے جانی ہے، اس کی فکر کرنی چاہیے۔
اور ناظرین اسے حدیث مبارکہ کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اگلے پروگرام تک کے لیے جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.